گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، کہتے سبھی ہے جن و بشر، کہتا شجر ہے کہتا حجر، کہتا ہے پتا پتا لا الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر مخاطب ہے آپ کا دوست بابر پٹھان، آپ کے مسائل کا حل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مفتی عبدالرحیم بلالی صاحب۔ اور پروگرام کے آغاز سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر رہے، اور تاکہ آگے بھی شیئر کرے تاکہ دوسروں تک اس پروگرام کو پہنچانے میں ہمارا تعاون کرے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام میں کچھ سوالات آئے ہیں، پہلے سوال کو لیتے ہیں۔ یہ حافظ عمران صاحب کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے اندر کیا سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے انسان؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى، اما بعد۔ میں آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر سے اس پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کے اس پروگرام کو جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو نشر کیا ہے، اس کی اشاعت کی، اللہ بے حد قبول فرمائے، اور سامعین کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو الغرض آپ نے سوال پوچھا ہے کہ نماز جنازے میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کے اندر دعا کا ہے، اور دوسرا پہلو اس کے اندر نماز کا ہے۔ دعا کا پہلو جہاں تک ہے، چونکہ نماز جنازہ سراپا ایک دعا ہے، اسی وجہ سے جنازے کے بعد دعا کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے، چونکہ جنازہ خود کیا ہے؟ دعا ہے۔ لہذا دعا کے اندر سورہ فاتحہ نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کی قرات دعا کے اندر لازم نہیں ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ جنازہ ایک دعا ہے، نماز جنازہ، لہٰذا اس کے اندر قرات فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کی قرات کرنا یا قرات کی نیت سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ احناف کے یہاں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جی۔ اور نماز کے ساتھ بھی اس پہ ایک مشابہت ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر جو ہے استقبال قبلہ اور طہارت کو ضروری قرار دی ہے، یعنی بغیر وضو کے نماز جنازہ صحیح نہیں ہے، اور اس طرح جنازے کے اندر بھی قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے نماز کے ساتھ کچھ مشابہت ہے اس کی۔ البتہ قرات فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کو نماز جنازے کے اندر احناف کے یہاں پڑھنا قرات کی نیت سے مکروہ تحریم ہے۔ اگر کسی نے دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لی جنازے کے اندر، اور چونکہ سورہ فاتحہ کا اکثر مضمون جو ہے وہ دعا ہی پر مشتمل ہے، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم دعائی الفاظ ہیں، لہٰذا اگر کسی نے دعا کی نیت سے جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مشروع نہیں ہے۔ اگر قرات ہی کی غرض سے بھی کسی نے پڑھ لی تو چونکہ مکروہ ہے، لیکن نماز جنازہ اس کی ادا ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خلاصہ کلام احناف کے یہاں نماز جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جی۔ دوسرا ایک سوال آیا ہے، یہ بھی حافظ عمران صاحب کرتے ہیں کہ مستورات مسجد میں جا سکتی ہے نماز کے لیے؟ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں عورتیں مسجدوں کے اندر نماز کے لیے بھی جایا کرتی تھیں، چونکہ وہ زمانے تعلیم و تعلم کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو دین سکھلانا تھا، ازواج مطہرات یا دیگر خواتین تک دین اسلام پہنچانا تھا، اس وجہ سے عورتیں تعلیم کی غرض سے تعلم کی غرض سے مسجد نبوی جایا کرتی تھی اور نماز وغیرہ پڑھتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین جو مسجدیں ہیں وہ ان کے گھر ہیں۔ جی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی۔ ٹھیک، اگرچہ حضور نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد جانے سے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے افضل جگہ وہ کون سی ہے؟ وہ مسجد کے بجائے گھر ہے، اور گھر میں بھی جو اندر کوٹری ہو گھر کی اس کے اندر جو ہے زیادہ افضل ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا عورتیں بہت گھروں کے ہی اندر کیا کریں، وہ نماز ادا کریں۔ لیکن چونکہ اس وقت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش ہر ایک کے اندر تھی، ہر ایک کو سیکھنے کا جذبہ تھا، حضور کی زیارت کا جذبہ تھا وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے حضور منع بھی نہیں فرماتے تھے۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے صاف اور صراحتاً عورتوں کو مسجد کی طرف آنے سے کیا کر دیا؟ منع کیا کہ خبردار کوئی عورت اب مسجد میں نماز ادا کرے۔ تو سارے صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر نے یہ حکم جاری کیا کہ عورتیں مسجد کے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ کسی صحابی نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی، نہیں کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، حتیٰ کہ صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو حضرت عمر کی تائید کی اس بات سے کہ اگر اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دیکھتے تو وہ ضرور بھی ضرور ان کو مسجد میں آنے سے کیا کرتے؟ منع کرتے۔ یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے، اور آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو کس قسم کے فحش، بے حیائی اور بے پردگی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ لہذا آج کے زمانے میں، آج کے حالات میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے ہرگز نہ آئیں، وہ اپنے ہی گھروں کے اندر کیا کریں؟ نماز ادا کریں۔ اگر کہیں عورتیں مسجد کے اندر چلی آئیں پردے کی رعایت میں اور اتصال صفوف کی رعایت میں کبھی نماز ادا کرتی تو نماز ہو جائے گی، لیکن مسجد آنا ان کے لیے بہتر مناسب نہیں ہے۔ مفتی صاحب اور ایک سوال آیا ہے، اگر پاؤں یا ہاتھ میں لگ جائے، اس ہاتھ پہ پٹی وغیرہ یا پاؤں پہ پٹی وغیرہ بندھی ہو، کیونکہ وضو کے اندر یہ فرض دھونا ہے، تو اس حال میں کیا کرے گا انسان؟ بہتر افضل یہ ہے انسان کو جہاں تک ہو سکے اعضاء ثلاثہ کو دھوئے، انہیں جہاں تک ممکن ہو سکے پانی پہنچائے۔ لیکن اگر زخم گہرا ہے اور ڈاکٹر ماہر طبیب نے منع کر دیا کہ اگر آپ نے اس کو پانی لگایا تو پانی اس کا اثر اس پر گیا تو زخم بڑھ سکتا ہے، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اس پٹی پر جو مسح کر دے، تر ہاتھ سے کیا کر دے؟ مسح کر دے۔ اس زخم کو دھونے کی یا پٹی کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات میں زخم نہیں ہوتی، لگی ہوتی ہے، اس کو فریکچر وغیرہ ہوتا ہے، تو منع کر دیتے ہیں جو ماہرین ہیں، تو اس حال میں کیا کرے گا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر ماہر دیندار طبیب آپ کو پانی ڈالنے سے منع کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں اسلام کی کوئی پابندی نہیں، آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ جی۔ اور ایک سوال ہے کہ شب برات کا اسلام میں کیا پہلو ہے؟ دراصل یہ تفصیلی اس کا جواب ہے، لیکن یہاں چونکہ مختصر وقت دیا گیا ہے لہذا مختصر الفاظ میں اس کا خلاصہ سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں رمضان مبارک کو فضیلت دی ہے، شب قدر کو، عید الاضحیٰ کو، عید الفطر کو، وہیں شب برات کی فضیلت بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی اس میں انکار نہیں ہے۔ یعنی شب برات کے فضائل، اس کی فضیلت کیا ہے؟ احادیث سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا صوموا نہارا، شب برات شعبان کی 15ویں رات جو ہے، نصف شعبان کی جو رات ہے، اس کو جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک تو قیام اللیل کرو، یعنی رات کو کیا رہو؟ بیدار رہو، اللہ کی بندگی کر لو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، توبہ استغفار میں لگ جاؤ، اور اس کے دن کے اندر کیا رکھو؟ روزہ رکھو۔ رات کو قیام کرنا اور دن کے اندر کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ شب برات میں جو ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جو نزول فرماتے ہیں اور اعلان اور ندا فرماتے ہیں، ہر کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا محتاج میں اس کی رزق کے راستے کھولوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کروں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے آسمان دنیا پر اول رات سے ہی نزول فرماتے ہیں، اس کی فضیلت بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس رات کے اندر بھی قیام فرمایا ہے اور عبادات کے اندر حد سے زیادہ جو ہے اضافہ بھی فرمایا ہے، اور دیگر صحابہ اور اولیاء اور صالحین، سلف صالحین سے جو ہے اس رات کے اندر جاگنا اور عبادت کرنا اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یعنی اس رات کے اندر شب بیداری کرے انسان، نماز کے اندر لگ جائے، ذکر و اذکار کے اندر لگ جائے، دعا و استغفار کے اندر لگ جائے، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر لگ جائے، تو یہی بہتر ہے۔ پوری رات کے اندر اللہ کی طرف رجوع رکھے اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھے۔ یہ روزہ رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی رکھ لے تو بہتر، نہ رکھ لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، بہتر ہے روزہ رکھ لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے رکھنا 13، 14، 15 کو بھی ایام 20 کے اندر بھی روزہ رکھنا ثابت ہے، اور اس دن میں بھی آپ نے فرمایا صوموا نہارا، دن کو کیا رکھو؟ روزہ۔ البتہ اس رات کے اندر مختلف خرافات پائے جاتے ہیں،
یعنی آتش بازی ہوتی ہے، جی چراغاں وغیرہ ہوتی ہیں، لائٹیں جلائی جاتی ہیں، اور دوسرے قسم کے جس کو ہم کیا کہیں گے مورا وغیرہ جو جلائے جاتے ہیں، لکڑیوں کے وہ مورے جلائے جاتے ہیں، یہ سب منع ہے. یہ ہندوانہ طریقے ہیں، غیر مسلموں کا طریقہ ہے. اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ رات سراپا عبادت کی رات ہے، بندگی کی رات ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی رات ہے. اس حدیث میں آپ نے فرمایا، ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس رات میں جو ہے انسان کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتے ہیں؟ پیش ہوتے ہیں. لہٰذا ہم سب اس انداز میں رہیں کہ ہمارے اعمال بھی اللہ کے سامنے پہنچیں گے. کیا ہمیں ہمارے نام اعمال میں کیا ہم سب جانتے ہیں، اپنی زندگی کا حال ہر کوئی جانتا ہے. لہٰذا انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کے ساتھ انسان یہ رات گزارے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت اس رات میں سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. لیکن کچھ لوگ وہ بد نصیب ہیں جن کی اس رات کی میں بھی جو مغفرت نہیں ہوتی. مثلا مشرک ہے، کینہ ہے رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. والدین کا نافرمان ہے، ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے پاجامہ لٹکانے والا. یہ کچھ لوگ آتے ہیں، چغل خور ہے اس کے اندر، جی یعنی جن لوگوں کی اس مبارک رات کے اندر بھی کیا مغفرت نہیں ہوتی ہے. الغرض خلاصہ اس کا یہی ہے، یعنی اس رات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے. اس میں ہمیں شب بیداری کرنی چاہے، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا چاہے، توبہ استغفار کرنا چاہے. ماضی میں جو کچھ ہو چکا اللہ کے سامنے اللہ کے حضور انسان آ جائے. انشاءاللہ حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب، انسان جب گناہگار انسان جب توبہ کرتا ہے تو سارے گناہ اس توبہ کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں. ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا خلاصہ کلام اس شب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. شب برات کے اندر ضرور شرکت کریں، یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں. مسجد جانا ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، کہیں بیٹھ سکتے ہیں انفرادی طور پر جیسے آپ کو موقع ملے. یعنی انسان جو ہے توبہ استغفار میں لگ جائے اور دن کے اندر بہتر ہے مناسب ہے کہ روزہ رکھیں. مفتی صاحب ایک سوال اس میں اور بھی آتا ہے کہ ہم جماعتیں بنا کے مسجد کے اندر شب وغیرہ کرتے ہیں اور مائک وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ مائک پر میں نے اس سے پہلے بھی جو تفصیل سے عرض کر دیا تھا، غیر ضروری مائک کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. یہاں جہاں تک مائک کی ضرورت ہو وہاں انسان مائک استعمال کرے، اور جہاں آواز پہنچانا مقصود نہ ہو، مثل باہر کے سپیکر کو آن کرنا یا چھوٹا سا مجموعہ ہے اور مائک کی سب کے کانوں تک جو آواز پہنچ جاتی تو وہاں مائک کا استعمال کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے. اس سے پہلے اس پر تفصیلی بیان آ چکا ہے. مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، اور ساتھ میں سبسکرائب کا لال بٹن ہے اس کو بھی دبا کے آل نوٹیفیکیشن جاری کر دیجئے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک.